بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز ایک بہت عزیز اور قریبی دوست تشریف لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے ویسے ہی اٹھتے اٹھتے پوچھا کہ آپ کا جو ہے وہ کیا مسئلہ ہے افغان طالبان کے ساتھ؟ افغان طالبان کا میرے ساتھ مسئلہ ہے؟ مجھے کیا بات؟ میں نے کہا ہم بھی اسی مسئلے کا شکار ہیں جس مسئلے کا وہ شکار ہے، اور وہ ہے ہم اس کا شکار ہیں کہ ہم بھینگے پاکستانی ایک اقلیتی مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل پا رہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہم بہت عرصے تک ایک اقلیت تھے، کے باوجود کہ ہم نے حکومت کی بر صغیر کے مختلف خطوں میں، مختلف حصوں میں، مختلف کونوں میں، تقریباً 700 سال تک ہماری حکومت رہی، لیکن تعداد میں تو ہم کم تھے نا۔ اور ہم اقلیتی مائنڈ سیٹ میں، جب کالونیلزم ہوا، انگریز یہاں پہ آ کے قابض ہو گیا، پھر 100 سال اس نے پہلے اس نے 150 سال انڈائریکٹ حکومت کی، پھر 100 سال براہ راست ملکہ کے تاج کے تحت ہمارے اوپر حکومت ہوئی، تو اس کے اندر ہم اب ظاہر برابر ہو گئے، اب ہم حکمران نہیں رہے، ٹھیک ہے، اب ہم جاگیردار اگر تھے تو ہمارا بھی ایک ہی ووٹ تھا، تو ہم نے بھی اپنے آپ کو دوسروں کی طرح ایک اقلیت محسوس کرنا شروع کیا، اور جب اقلیت محسوس کرنا شروع کیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہماری تہذیب، ہماری کلچر، ہماری زبان، ہمارا لباس جو ہے وہ انڈر تھریٹ آ جائے گا، اور اگر یہ چیزیں جو کہ ایک مسلم نیشنلزم کو یا مسلمان کو اسٹیبلش کرتی ہیں، آہستہ آہستہ اگر یہی چیزیں ختم ہو گئی تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں اپنے وجود کا جو تھا وہ خطرے میں محسوس ہوا۔ تو ہم نے پھر رینیسانس کی تحریکیں، اپنے امیج کی، اپنی تہذیب کی، کلچر کو بچانے کی تحریکیں شروع کی، جو بعد میں مسلمانوں میں فرقوں کی شکل کے اندر رائج ہو گئی۔ یہ بیسیکلی رینیسانس کی تحریکیں تھیں۔ میں بڑی معذرت چاہ رہا ہوں اگر کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ جو بریلویزم ہے یا دیوبندیزم ہے، یہ جو تھی یہ ساری مسلم رینیسانس کی موو تھی نا، مسلمانوں کی نشت ثانیہ جس کو اردو میں آپ کہہ لیں، کیونکہ بہت سارے احباب کو اردو ذرا مشکل لگتی ہے تو میں نے وہ کر دی، اور بعد میں وہ مختلف مکاتب فکر کی شکل کے اندر مختلف فرقوں کی شکل میں رائج ہو گئیں۔ یہ فرقے صرف پاکستان کی حد تک پائے جاتے ہیں یا بر صغیر کی حد تک پائے جاتے ہیں، بر صغیر سے باہر ان فرقوں کے نام کا کوئی فرقہ نہیں۔ اسی طرح اب دیکھیے، یہ جو رینیسانس کی موومنٹ تھیں جو بر صغیر کے اندر ملکہ کے اقتدار سنبھالنے کے، اس سے پہلے تو تقریباً کوئی 100 سال خانہ جنگی چلی ہے نا، تو اس کے اقتدار سنبھالتے ہی جو ہے وہ آپ دیکھیے بر صغیر کے اندر جتنے فتنے بھی جو ہیں، مطلب قبیلہ قادیان کا فتنہ جو ہے وہ بھی ملکہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ابھرا ہے، اور باقی جو ہماری رینیسانس کی موومنٹس ہیں وہ بھی اس دوران آئی ہیں۔ ریئیکشن تھا نا یہ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جس سپیڈ کے ساتھ جہاز بھر بھر کے، بحری جہاز، مسیحی مبلغین جو ہیں وہ بر صغیر میں تشریف لا رہے تھے، اور ان کو ایسٹس، جائیدادیں الاٹ ہو رہی تھیں کہ آپ یہاں پہ عمارتیں بنائیں اور ان عمارتوں سے جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کریں مسیحیت کی، تو مسلمانوں کو اور وقت پڑ گیا کہ یہ تو ہمیں عیسائی بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور مثال موجود تھی، جسے کہنا چاہیے اسپین کی مثال موجود بھی تھی کہ وہاں پہ 700 سال 600 سال حکمرانی کے بعد اب مسلمان نہیں ملتا، کوئی بھی مقامی مسلمان، سارے کے سارے کرسچینٹی کو واپس چلے گئے یا ان کو جہازوں میں بھر کے عرب کی طرف واپس بھیج دیا گیا۔ تو یہ مثال اس وقت کے مسلمانوں کے اذہان کے اندر موجود تھی، تو لہٰذا انہوں نے فوری طور پہ جو تھا وہ اس کے خلاف ریئیکٹ کیا، اور یہ موومنٹ سامنے آئی۔ ہم اس وقت سے ایک اقلیتی مائنڈ سیٹ میں چلے گئے۔ اقلیت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھریٹ کا شکار رہتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، چیز کو چھین لینے کی بات کرتی ہے، مطلب کہ حقوق کو چھین لینے کی بات کرتی ہے، اقلیت کرتی ہے یہ ہمیشہ۔ میرا مطلب ہے تسی ہوں پھر ادھر نہ لے آنا، بانی والا موضوع بڑا زبردست ہے، ادھر ہی رہن دے، ٹھیک ہے۔ وہ جو چھین کی بات کرتا ہے نا، چھین لینے کی بات کرتا ہے، تو یہ اس اقلیتی مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے، جو کہ ایک بیمار ذہنیت کی نشانی ہے۔ میں پاکستانی قوم کو بیمار قوم کہہ رہا ہوں، تو وہ اقلیتی مائنڈ سیٹ میں چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہماری شادی بیاہوں کے اندر
بس آواز لگنی ہوں روٹی کھول دو، اس کے بعد دنیا کا وہ بدتمیزی برپا ہوتی ہے. یہ میں مسلم میجورٹی کنٹری کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی. اچھا یہ بارڈر کے پرلی طرف، اب وہاں پہ مسلمانوں کی کسی شادی میں چلے جائیے، آپ کو کوئی بدتمیزی نہیں ملے گی، بھاگ دوڑ نہیں ملے گی، او مینو پھڑائی یا بوٹی مینو پھڑائی اے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ حالانکہ اقلیت رہ رہے ہیں، ہم اقلیتی مائنڈ سیٹ میں رہ رہے ہیں. 70 سال ہو گئے، بھوک نہیں ختم ہو رہی ہے ہماری. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور آپ شادی بیاہ کے اوپر کھانے کی میں نے ایک مثال دی، اور بھی بہت ساری میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں اس حوالے سے. خیر، اب میں نے کہا کہ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ ہے مزاحمت کا. ہاں جی. کسی نے کہا نواب رسول اللہ خان صاحب جو تھے، اگر ان کو، ویسے تو ملنا نہیں ہے اور نہیں ملا، بہت ہو گئے. نواب رسول اللہ خان صاحب پاکستان کے ایک بہت پرانے سیاستدان ہیں جو اتحادوں کی سیاست کیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ اپوزیشن کا اتحاد وہ بنایا کرتے تھے یا بنوایا کرتے تھے جب تک وہ حیات رہے. تو نواب رسول اللہ خان صاحب کو اگر حکومت مل گئی تو پھر یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگلے دن اپنی حکومت کے خلاف اتحاد بنا لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنی زندگی کو مزاحمت سمجھ لیا ہے، مزاحمت میں سمجھ لیا، جس کو وہ جہاد کا نام دیتے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جہاد جو ہے، ان کے اسلام لانے سے پہلے جائیں تو اسی طرح کی مزاحمت موجود تھی وہاں پہ. اس خطے کی سرشت ہی یہی ہے. تو کیا اس خطے کو تہذیب میں، تمدن میں، تمیز میں واپس نہیں آنا؟ وہ خود کو ایک تحریک سمجھتے ہیں، تحریک نے مزاحمت کرنی ہے. بھائی انہوں نے یہ بات سوچی ہی نہیں ہے کہ اگر انہیں اقتدار مل جائے تو انہوں نے ریاست کی طرح کیسے بیہیو کرنا. ریاست جو ہے وہ جب بات کرتی ہے، اس کے پیرامیٹرز، اس کے ڈائنامکس، اس کے طریقہ کار اور ہوتے ہیں. اور جب کوئی تحریک یا اس طرح کی مزاحمتی تحریک جب وہ ریاست سے بات کرتی ہے یا وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کرتی ہے تو اس کی زبان، اس کا لہجہ، اس کا لہن کچھ اور ہوتا ہے. حکومت ان کو مل گئی ہے اور پہلے بھی ملی تھی، اور دونوں ادوار کے اندر وہ تحریک ہی رہے، وہ حکومت نہیں بن سکے. اور آج بھی یہی حال ہے. مطلب وہ آج بھی اسی زبان کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ذبیح اللہ مجاہد کی بد زبانی دیکھ لیں آپ. یہ گھٹیا جاہل بچہ جو ہے، یہ جب بھونکتا ہے تو کیسے، سوری میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، لیکن جب یہ بولتا ہے تو میرا مطلب ہے آپ پریشانی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کسی ریاست کے ترجمان کی زبان ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے. ہاں یہ ایک مزاحمتی تحریک کی زبان تو ہو سکتی ہے لیکن ریاست کی زبان نہیں ہو سکتی. لیکن وہ بولتا ہے بھائی، اور آپ کے خلاف بولتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہمارے مطلب ایک مسلم دوسری مسلم ریاست کے خلاف بولتا ہے اور صرف ہمارے خلاف ہی بولتا ہے. ایران کے خلاف بولے نا، اگلے 250 بندے پھڑکا دیتے تھا، چون ہی نکلی منہ دے وچ. انہوں نے بارڈر کے اوپر 250 افغان پھڑکا دیے. یہ ذبیح اللہ مجاہد جیسے جو ہیں مطلب کہ حرام خور کے منہ سے چون ہی نکلی. ہے غصہ آ گیا میں نے، چلو آہستہ کر لیتے. وہ مزاحمتی مائنڈ سیٹ کے اندر وہ جو ہیں، اب وہ ریاست بنے، ریاست بن کے ریاست کے ساتھ مذاکرات کریں یا ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں. اب چونکہ وہ ریاست بننے کو تیار نہیں ہے، وہ حکومت بننے کو تیار نہیں ہے، تو دنیا نے کہا کہ ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم جانور کو جنگل سے پکڑ کے لائیں، پھر اسے سدائیں اور پھر اس کے ساتھ گزارا کریں. اسے جنگل میں ہی رہنے تو وہیں پہ جنگل کے ارد گرد باڑ لگا دو. وہ سب نے ان کو آئسولیٹ کر دیا، کوئی ان سے ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے آفیشلی. ٹھیک ہے؟ انآفیشلی تو ہوتے ہی رہتے. تو میرا مطلب ہے، انہوں نے پوچھا کہ پھر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کا مسئلہ جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو حکومت نہیں سمجھتے. ان کا خیال ہے کہ ہم چند دن تک ہے، اس کے بعد کوئی ہماری جگہ پہ اور آ کے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دے گا. یہ جہاز سے بھاگے گا، یہ گدھے پہ بیٹھ کے بھاگے گا، یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگے گا، یہ بس پہ بیٹھ کے بھاگے گا. انہوں نے یہ بھی سیٹ کیا ہوا ہے اپنا سارا کام.
اور جتنے دن یہاں پہ رہ کے عیاشی ہو سکتی ہے کر کے کھو کے تو اپنی وہ عیاشی کر لیں، بس یہی زندگی ہے ان کے خیال کے اندر. ٹھیک، کسی تہذیب کے تحت، کسی تمدن کے تحت، کسی نظم و ضبط کے تحت رہ کے زندگی گزارنا اسلام سب سے زیادہ نظم و ضبط کا ضرب دیتا ہے. لیکن یہ اسلام کے نام کے اوپر جو ہے یہ خانہ جنگی کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس کو جہاد بھی کہتے ہیں. اوپر سے لوگوں کے بچے مرواتے ہیں، اپنے بچوں کو نیوزی لینڈ اور جرمنی اور نیدرلینڈ پڑھنے کے لیے بھجواتے ہیں. بزنس ہے نا، وار بزنس ہے نا. وار بزنس دنیا کے اندر پروفیٹیبل ترین بزنس ہوتا ہے، بینیفیشری اس کا وہی ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ فرمائش تھی ان کی کہ اچھا پھر اس پہ ایک ولاگ کر دیجئے. میں نے کہا جناب ہم یہ فرمائش پوری کیے دیتے ان کی. تو دونوں جگہ کے اوپر یہ مسائل ہیں. ہماری ریاست پاکستان بھی اس امر کو سمجھ لے اور لوگوں کو یہ یقین دلا دے، اور یہ علماء کرام کے جو ہیں نا وہ جمعے کے فتاوی وہ بدلوا دے، تو شاید ہماری قوم کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ ہم اکثریتی مسلم ملک ہیں. اقلیتوں کی حفاظت یہاں پہ اور ان کی عبادت کی آزادی یہ ہمارا فرض ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہوا ہے. آبادیاں فتح ہوئی مسیحیوں کی تو وہاں پہ ان کو مذہبی آزادی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی ہوئی ہے. اور یہاں پہ اگر اقلیتوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوں گے تو پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ملک تو نہ ہوا جی. کیا خیال؟ مسلمانوں کو جو آدھا اسلام ہے، خاص طور پہ جو مسائل ہیں ہماری بیٹیوں کے، بہوؤں کے، ان کا جو حل بتایا اسلام نے، وہ علم جو ہے وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچا ہے. تو آج کے دور میں اگر کوئی جاہل کا بچہ یہ کہتا ہے کہ بچیاں پڑھنے نہیں جا سکتی، تو وہ دیکھیے وہ کہاں پہ گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آخری حصہ میں ذرا زبردستی پایا ہے. آپ تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.